اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خاتم المرتبت رسول مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجنے کے بعد ان کی آل مقدسہ مطہرہ کی شان والا صفات پر میری طرف سے کروڑوں اربوں کھربوں سلام، کیونکہ وہ درود ہے ہی نہیں ہے جو محمد اور محمد کے ساتھ ان کی اولاد پر نہ بھیج جائے، کیونکہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کا فرمان علی شان ہے کہ اے ابن آدم مجھ پر دم بریدہ درود مت بھیجا کرو، کیونکہ یہ درود تمہارے لیے نفع کے بجائے نقصان کا باعث زیادہ ہوگا، جبکہ درود وہ واحد عبادت ہے، وہ علی شان عبادت ہے، وہ باعظمت عبادت ہے، وہ با کرامت اور با سعادت عبادت ہے کہ جو چیز حالت میں بھی کی جائے وہ قبول ہے، بے شک بغیر غسلے کی جائے، بغیر وضو کے کی جائے، ریاکاری سے کی جائے، لیکن اگر اس میں آپ محمد کے ساتھ آل محمد کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا درود بھی کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ درود پڑھیں، اگر شارٹ درود بھی پڑھیں، وہ سب سے شارٹ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا یہ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ درود ہو گیا پورا۔ لیکن یہاں بھی غلطی کرتے ہیں بہت لوگ، یا سلام نہیں بھیجتے تو وہ بارک وسلم بھی کہیں، تاکہ آپ کا درود بھی ہو جائے، محمد پر بھی ہو جائے، آل محمد پر بھی ہو جائے، اور ساتھ ہی درود کے ساتھ آپ کا سلام بھی پہنچے، کیونکہ درود برتری کے لیے، بزرگی کے لیے، بڑائی کے لیے، اور جو سلام ہے وہ کس کے لیے؟ وہ جب آپ کسی بندے کو سلام کرتے ہیں تو ہر بندہ اپنی شان کے شیان آپ کو جواب دیتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ سلام کرنا جو ہے وہ سنت ہے، میں کسی کو سلام کروں گا السلام علیکم، میں نے سنت ادا کر دی، لیکن اگلا بندہ جب تک مجھے سلام کا جواب نہیں دے گا، وعلیکم السلام نہیں کہے گا، وہ اللہ کا گناہ گار رہے گا، وہ اللہ کا خطا کار رہے گا، چونکہ جواب دینا واجب ہے، واجبیت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے اس لیے جب ہم محمد مصطفیٰ پر سلام بھیجیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ اپنی تربت مبارک میں سنتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں او یار تمہارا کام صرف ایک ہے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، جا کر سعودی شاہوں کی ان کی قدم بوسی کرو، جا کر اپنے دوستوں کو رمی جمرات کے اوپر کنکریاں مارو، آپ کا کیا کام ہے محمد اور آل محمد کی ذات صفات یا ان کو جو اتھارٹیز ہیں ان کے اوپر آپ بات کریں؟ کیونکہ اس کے اوپر میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں، سیلری کے اوپر اللہ جو سیلری دیتا ہے، تو محمد مصطفیٰ کی سیلری وہ ہے جس وقت اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی بھی نہیں ہوگا، اس وقت بھی محمد مصطفیٰ کا نام لیا جا رہا ہوگا، کون لے گا؟ اللہ پاک خود لے گا، اس لیے ان باتوں میں مت غصہ کریں۔ تو چونکہ میری طبیعت پچھلے کچھ عرصے سے کچھ اپس اینڈ ڈاؤن کا شکار ہے، تو اسی اثناء میں ایام فاطمیہ میں جو سب سے جو مستند ترین روایات میں ہیں وہ 3 جمادی الثانی کی روایت سب سے مستند روایت ہے کہ 3 جمادی الثانی کو کائنات کی مالکن بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی لخت جگر محمد مصطفیٰ کی شان والا صفات، ان کے لیے شان والا صفات ہستی، وہ ہستی جس کو محمد کہتے تھے کہ ام الابیہا، یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن تھا، جس کے اوپر میں نے اپنا نذرانہ عقیدت تحریری شکل میں تو کچھ پیش کیا تھا، لیکن میں اس کو اس طرح الفاظ کی شکل میں یا تقریر کی شکل میں پیش نہ کر سکا۔ تو اس کی بات سب سے بڑی یہی ہے، میں اپنی صرف حاضری لگانے کی خاطر، کیونکہ صرف اس لیے کہ تاکہ میرا نام بھی اس ابابیل کی طرح ہو جائے جس ابابیل نے اپنے چونچ میں پانی لے کر آتش نمرود پر پھینک رہی تھی، وہ آتش نمرود جو 20 میل اوپر تک پرندوں کے پر جلاتی تھی، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری اس پانی بھیجنے سے کیا ہوگا؟ یہ تو اتنی بڑی آگ ہے کہ اس کے اوپر اگر بارش بھی اگر برسوں کے حساب سے برسے تو پھر بھی اس کی تپش میں کمی نہیں آئے گی۔ تو اس نے کہا جی کہ میں صرف اور صرف اپنے حصے کا کام ادا کر رہی ہوں، میرا یہ کام نہیں آگ بجھانا، لیکن جب اللہ پاک محشر کے دن میں یہ کہ کس نے ابراہیم پر آگ لگائی تھی، کون ابراہیم کی آگ لگانے والوں میں شامل تھا، کم سے کم میرا نام ابراہیم کے اوپر آگ لگانے والوں میں شامل نہ ہو بلکہ آگ بجھانے والوں میں میرا نام شامل ہو۔
تو میں بھی اس سینس میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات پر چند منٹوں کی 5 سے 10 منٹ یا 15 منٹ کی میں حاضری لگا کر میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں، کیونکہ نہ تو مکمل طور پر میں اس سے یاب ہوں کہ میں مکمل طور پر، چونکہ وہ تو اتنی بڑی ہستی ہیں کہ اللہ پاک جس طرح کہتا ہے وَمَا تَسْقَطُ مِن بَرَکَةٍ اللہ یعلم ہوا، کہ اللہ کے حکم کا پتہ بھی نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ پاک اس سے آگے فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی ایسا کونا نہیں ہے کہ اگر میں اس کی تعریفیں بیان کروں اللہ کی، تو اگر 7 سمندر ہوں وہ سیاہی بن جائیں، دنیا کے تمام درخت جو ہیں کلمے بن جائیں، لیکن اللہ کی حمد و ثنا پوری نہیں ہوگی۔ اسی سے منضبط کرتے ہیں محمد اور آل محمد کو بھی۔ تو محمد اور آل محمد کی بھی تعریف جن کی اللہ نے خود کی، اور اللہ نے خود یہ کہا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق بات کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا ذکر بلند ہو گیا۔ تو جب اللہ کہتا ہے بلند ہو گیا، تو وہ پھر ذکر کیسا ہوگا کہ میں یا کوئی بھی، یا کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی ذاکر بے شک لگا رہے، بے شک اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا رہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی بات کو اس قابل سمجھے گا کہ وہ یہ حق ادا کر سکے کہ میں نے حق ادا کیا۔ میں نے کیا حق ادا کیا؟ میں نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا کہ اللہ نے جو مجھے زبان دی، اس زبان سے میں گویا ہو رہا ہوں، اس زبان سے بول رہا ہوں۔ یہ زبان کا جو ہے اس کا قرض ہے، جس کے صدقے اللہ نے مجھے زبان دی، جن محمد اور آل محمد کی ذات والا صفات پر، تو ان کے بارے میں کوئی تھوڑی سی حاضری لگاؤں۔ تو میری مالکن بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت گار میں جب نازل ہوتی ہیں، جب طلوع ہوتی ہیں، جب اس دھرتی پر اپنی آنکھیں کھولتی ہیں، تو وہ کس کے لیے رحمت بن کر آتی ہیں؟ اس نبی کے لیے رحمت بن کر آتی ہیں جو خود وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی ذات ہے، جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ صرف یہ نہیں ہے، ہم عالمین میں بھی یہ بات کر دیتے ہیں، ہمارے یہ مولوی جو ہیں تھوڑا سا اس کو بھی سکویز اپ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ 2 عالم کے آقا ہمارے نبی، 2 عالم نہیں، عالمین، مطلب اللہ، یہ بھی ایک حدیث کا تناظر ہے، میں اس کے اوپر بھی ایک بات کروں گا، بلکہ ڈائریکٹلی قرآن کی آیت ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان۔ تو 7 زمینیں اور 7 آسمان میں بہت بڑی حکمت ہے، اس کے اوپر بھی مفسروں نے بہت زیادہ بات کی ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد ایسی اتنی اور زمینیں اور اتنے اور آسمان، اتنے کہکشائیں کہ جہاں ہم جیسے ہی مخلوقات وہاں بھی موجود ہیں۔ چونکہ یہ جب بات ہوگی تو بات شاید تھوڑی پیرائی سے ہٹ جائے، میں یہاں ہی اپنی بات کے اوپر رکتا ہوں۔ تو وہ اس ہستی کے لیے رحمت تھیں جو کل عالمین کے لیے رحمت تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، ہم نہیں کہتے، محمد مصطفیٰ کی صحیح حدیث ہے جو صحیحین میں بھی موجود ہے، جو اصول اربعہ میں بھی موجود ہے، کہ کیا فرماتے ہیں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے وہ فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، وہ ہستی، جس ہستی کی جنت جو، وہ ہستیاں جن کی جنت جناب حضرت امام حسن، جناب حضرت امام حسین، فاتح شام جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ، ان ہستیوں کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہوگی، اس کا نام فاطمہ ہے۔ اور وہ جو حسن اور حسین ہیں وہ خود کچھ نہیں ہیں، وہ خود کیا ہیں؟ جنت کے سردار۔ اب یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، شباب اہل جنہ۔ تو یہاں لوگوں نے حدیثیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور منسوب کر دی ہیں، جوڑ دی ہیں، مطلب یہ سرکار کی کہتے ہیں نا کہ حدیثوں کے ساتھ بھی وہ فیبریکیشن کی گئی ہے کہ بندہ کان اپنے پکڑتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ کس ہستی پر، اللہ خود کہتا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن ہم سرکار کے ساتھ جا کر جھوٹ جوڑتے ہیں۔ مجھے بتائیں کس کے لیے؟ صرف اس پیٹ کی دوزخ کو بھرنے کے لیے۔ تو ہم کہتے ہیں جی جنت کے بوڑھوں کے سردار کون ہیں، جنت کے مردوں کے سردار کون ہیں؟ او یار، جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں، یا بوڑھا جانے ہی نہیں ہے، تو جنت کے بوڑھے کہاں سے آگے؟ مطلب جنت کے ہر چیز جو جنت میں داخل ہوگی، اس کا ان تمام کے سردار صرف اور صرف 2 ہی ہستی ہیں، وہ مولا علی کے لخت جگر جناب امام حسن علیہ السلام اور جناب امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں۔ اور یہی 2 ہستیاں جن کے بارے میں، جن کی قدموں، جن کی جنت، جن کی اپنی جنت جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قدموں کے نیچے ہے، اس بی بی کا مقام کیا ہوگا؟ اس بی بی کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند و بالا ہے۔ اس کے اوپر میں تیسری بات کر رہا ہوں
کہ وہ جناب سلیمان فارسی جن کے بارے میں سرکار دو عالم کی صحیح حدیث ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ ایمان کے 10 درجے ہیں اور 10ویں درجے پر کوئی بھی زیرو فائز نہیں ہے سوائے جناب سلیمان فارسی کے، سوائے جناب سلیمان فارسی کے۔ اور وہ سلیمان فارسی اپنی داڑھی مبارک سے بی بی کا در صاف کرتے تھے۔ تو یہ اس بی بی کی ذات والا صفات ہے، یہ اس بی بی کی کرامتوں کا چھوٹا سا ایک جس کو کہتے ہیں نا جملہ ہے۔ اور ایک اور بات کروں کہ بی بی کی جو کنیز خاص تھیں جناب بی بی فضہ سلام اللہ علیہ، جناب بی بی فضہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنا بڑا، میں نے کہا نا اتنا بڑا سلیمان، کتنا بڑا جو 10ویں درجے پر فائز ہے، تو وہ 10ویں درجے کا فائز بندہ بھی جناب بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کے زیر تربیت ہے، زیر کفالت ہے، زیر سایہ ہے۔ اور اگر بی بی چاہے تو اس جیسے 70-80 سلیمان کی طاقت رکھتی ہے۔ تو یہ بی بی کے مقام و مرتبے۔ پھر بی بی کا مقام و مرتبہ کیا آتا ہے جی کہ تیسری بات پر ہم کہتے ہیں کہ جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کا نصف ایمان ہوتی ہے۔ تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اس باپ کے لیے نصف ایمان ہے، اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، اس باپ کے لیے رحمت ہے، ان شہزادوں کے لیے جنت ان کے قدموں کے نیچے موجود ہے کہ جو خود اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر تھے، اور اس شوہر کی نصف ایمان ہے جو شوہر خود کل ایمان ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق میں یہ بات 10,000 کے کفار کا لشکر اور 3,000 کے اپنے لشکریوں کے سامنے بات کی کہ میں عمر بن عبد ود کے مقابلے میں، چونکہ یہ عبد ود اپنے آپ کو کہتا ہے ود کا بندہ، میں اس کے مقابلے میں اس بندے کو بھیجوں گا جو بندہ کل ایمان ہوگا، میں کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان کو بھیجوں گا۔ یہ کل ایمان کا جو نعرہ ہے یہ کوئی ہمارا یا کسی بندے کا دیا نہیں ہے کہ ہم کہیں کل ایمان مولا کائنات، یہ کل ایمان کا نعرہ غزوہ خندق میں، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، جو سن 5 ہجری میں لڑا گیا، خندق کھود کر لڑا گیا، جناب سلیمان فارسی ہی کے مشورے پر وہ خندق کھودی گئی۔ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ببانگ دول یہ کہا کہ میں کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان کو بھیج رہا ہوں۔ تو اس کل ایمان کا جو نصف ایمان ہے وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ تو میرے طرف سے ہزاروں، لاکھوں، اربوں، خربوں، کروڑوں درود و سلام ہوں جناب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات پر۔ اور پھر آتے ہیں اب وہ آتے ہیں وہ لمحے جس لمحے میں اسی عظیم ہستی کو اس امت نے اس بے دردی سے مارا، اس بے دردی سے شہید کیا کہ انسان کی عقل ہی ورطہ حیرت میں ڈوب جاتی ہے۔ ہم تو پیٹتے ہیں کس کو؟ 10 محرم کو، ہم کہتے ہیں کہ یوم عاشور، اور میں کہتا ہوں سب سے بڑا عاشور تو وہ دن تھا جس دن کائنات کی مالکن نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ فرض کر لیں جی کہ شہید نہیں بھی کیے، جبکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4241 کا آپ ملاحظہ فرما لیں، صحیح بخاری کی یہ حدیث باب الخمس میں کہ فاطمہ تو بزہ تو منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرما لیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث جس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا جگر ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی، جس نے مجھ محمد کو تکلیف دی اس نے رب ذوالجلال کو تکلیف دی۔ اب یہ وہ واضح باتیں، یہ وہ واضح بیانات ہیں جن بیانات کے تئیں کوئی بندہ اگر روح گردانی کرے تو میرے نزدیک تو اس کا تو ایمان ہی نہیں دیتا، مسلمان نہ دور کی بات ہے، وہ انسان ہی کے درجے سے گر جاتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں سے گئے ہوئے، جو دنیا سے وہ تشریف فرما ہوئے، لوگوں کے ڈیفرنٹ روایات ہیں، کوئی کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو دنیا سے تشریف فرما ہوئے، دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن جو مستند روایات ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 28 سفر کا آخری بدھ، آج بھی لوگوں کے گھروں میں بدھ، آخری سفر کے آخری بدھ کو کہتے ہیں جی کہ اس دن لوگ نیاز دیتے ہیں، لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں کیونکہ یہ دنیا میں وہ دن تھا جس دن محمد مصطفیٰ کے وجود والا صفات کو دنیا سے ظاہری طور پر اٹھا لیا گیا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے 75 دنوں یا 95 دنوں کے بعد، چونکہ محمد، یہ تو دیکھیں یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کی راوی خود بی بی عائشہ
سلام اللہ علیہ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت سرکار میرے حجرہ مبارک میں تھے تو سرکار نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور بی بی سے کوئی ایسی بات کی کہ بی بی رو پڑی، پھر بی بی سے ایسی بات کی کہ بی بی ہنس پڑی۔ تو جب میں نے بی بی سے پوچھا تو بی بی نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے والد محترم نے مجھے یہ فرمایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرا دنیا سے جانے کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ تو میں رونے لگ گئی، لیکن جب یہ کہا کہ تم سب سے پہلے مجھے ملو گی آ کر، تو وہ میں اس پر میں ہنسنے لگ گئی۔ تو بات اس کی یہ ہے، اس کی جو بات کو ہم اس پیرائے میں یا اس انداز میں کریں، وہ بات یہ ہے کہ اپنا جب اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعض محدثین یہ کہتے ہیں اور بعض روایات کنندہ یہ کہتے ہیں کہ 75 دنوں کے بعد بی بی فاطمہ دنیا سے کنارہ کش ہو گئی، کنارہ فرما گئی، اور بعض کہتے ہیں 95 دنوں کے بعد۔ اگر 75 دنوں کی بات کی جائے تو وہ جاتا ہے 13 جمادی الاول، اور اگر 95 دنوں کی بات کی جائے تو وہ جاتی ہے 3 جمادی الثانی، اور جو اہل سنت کی روایت ہے وہ کہتے ہیں جی کہ 6 ماہ کے بعد، تو وہ جاتا ہے 3 رمضان المبارک کو، لیکن جو مستند روایت ہے وہ 3 جمادی الثانی کی ہے۔ کسی کو بھی مان لیں تو کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ چلو ایک اور روایت بھی ہے 21 سال کی بھی، 21 سال ہی مان لیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ 21 سال کی جوان دوشیزہ، ان کے سر کے آدھے بال سفید تھے، وہ لاٹھی پکڑ کر چلتی تھیں، ان کی اپنا کمر میں خم آ گیا تھا، کس وجہ سے آیا تھا؟ اس امت نے کیا کیا کارنامے انجام دیے تھے؟ اس امت نے یہ کیا کیوں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کسی جگہ جانا پڑا؟ باقی چھوڑیں، ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں فدق میری بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جوتی کی نوک پر قربان ہو۔ وہ ہستی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح قول کے مطابق جنت، کیا کہتے ہیں کہ فاطمہ جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو، کیا لگا باغ فدق کیا یا باغ فدق کیا نہیں ہے؟ لیکن وہ یہ سمجھانے گئی تھی کہ کون بندہ راہ راست پر موجود ہے اور کون بندہ راہ راست پر موجود نہیں ہے۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ صرف یہ چھوٹا سا جھگڑا ہے جو ہر بندے کو دعوت فکر دیتا ہے۔ میں آج بھی کلاس میں ایک بات کر رہا تھا کہ سب سے جو پیوریفائڈ نالج ہے، موسٹ پیوریفائڈ نالج، وہ کیا؟ سوال کرنا۔ یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ بی بی نے یہ کہا کیوں؟ دیکھیں اگر یہ جھوٹ ہے تو صحیح بخاری کی کتابیں کدھر جائیں گی؟ صحیح مسلم کدھر جائے گی؟ اصول کافی کدھر جائے گی؟ It is not a matter of Shia Sunni. It is not a matter of any religious sect. It is not a matter of something else. It is the matter of question. It is the matter of inquiring something. اگر ہم بی بی فاطمہ، میں تو کہتا ہوں جی کہ جس بندے کو بی بی سمجھ آ گئی، خدا کی قسم، میں نے آج 2-3 دنوں سے میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، ایک میں نے آج سے تقریباً 3-4-5 دن پہلے بنائی ہے، ایک ویڈیو بنائی ہے میں نے صراط مستقیم، اور ایک ویڈیو بنائی ہے میں نے انعمت علیہم۔ خدا کی قسم بی بی صراط مستقیم ہے، کوئی صراط مستقیم نہیں ہے، کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنا، کوئی روزہ رکھنا، کوئی حج کرنا، کوئی بھی یہ بات صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم صرف بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ اگر آپ کو بی بی فاطمہ کی سمجھ آ گئی، اگر، تو خدا کی قسم آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ کو بی بی فاطمہ کی سمجھ نہ آئی تو خدا کی قسم آپ ناکام ہیں۔ آپ جس حال میں بھی ہیں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر آپ کو بی بی فاطمہ کی سمجھ آ گئی تو آپ کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ You have not need to take some type of anxiety. آپ میں کسی کام کی انگزائٹی کا تک ہی نہیں بنتی کہ آپ انگزائٹی کا شکار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک اس ہستی کو سمجھ جائیں گے، آپ ایک اس ہستی کے راہ نجات پر چل پڑیں گے جس ہستی کے صدقے کائنات بنی ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر آتے ہیں، آگے جاتے ہیں کہ پھر وہی بات ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 42 سے 41، تو بی بی فاطمہ سے کیوں سوال کیا گیا، کیوں ان کے دروازہ مبارک پر جایا گیا؟ تو جب جایا گیا تو پھر اس کے اوپر کیا بات کی جائے؟ ہمارے نزدیک تو میں تو کہتا ہوں کہ شیعہ سنی وہابی اہل حدیث دیوبندی بریلوی یہ تو ابھی کے پیدا کردہ تنازع ہیں، یہ تو ابھی کے مسائل ہیں، یہ تو ابھی کے معاملات ہیں۔ ہم نے معاملے کی تہ پر بھی ہمارا جانے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارا کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی ذاکر، مطلب اس کی اوقات کیا یا میری اوقات کیا ہے کہ ہم محمد اور آل محمد کی ذاتوں میں کوئی باتیں کریں؟ ہم کہیں جی کہ
اس میں یہ بات ہوئی ہے، اس میں وہ بات ہوئی ہے، اس میں یہ پوائنٹ آف ویو ہوا ہے۔ تو دعوت فکر یہی ہے، دعوت تفکر یہی ہے کہ ہم کسی چیز کو سوچیں، ہم کسی چیز کی جڑ کے اوپر، روٹ کاز کے اوپر جائیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ معاملات اس وقت کیسے پیدا ہو گئے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دنیا سے پردہ پوش ہوئے 100 دن بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان 100 دنوں میں کون سی اتنی بڑی کوئی اپنا ناگفتاب حالات پیدا ہو گئے تھے کہ ان حالات میں محمد مصطفیٰ کی لخت جگر کو بھی اپنے معاملات کے لیے کسی جگہ پر دعویٰ دائر کرنا پڑے یا کسی جگہ جانا پڑے۔ تو اللہ پاک کے حضور میری طرف سے یہی دعا ہے، کیونکہ اتنی لمبی ڈیٹیل تو اگر بندہ کرے کتنی لمبی ڈیٹیل ہوگی، تو یہ صرف میں نے ان کی شہادت کے اوپر تھوڑی سی ایک بات لوگوں کو دعوت فکر دی ہے کہ یہ دعوت فکر کیوں ہوئی، یہ کیوں ہوا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر کوئی بندہ آئے، کیوں آئے، باقی چھوڑیں آپ کسی بات کو، کیوں بی بی کسی جگہ جائیں، کسی دربار میں جائیں، کیوں، وجہ، مطلب وہ پرابلم کیا تھا، وہ کانسیکوینسز کیا تھے، وہ روٹ کازز کیا تھے۔ تو جس سے بی بی ناراض ہوگی تو وہ محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے، اس سے رسول بھی ناراض، اس سے اللہ بھی ناراض، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کا کائنات پہ رہا کیا۔ تو اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق، ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔